ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک اور کالر موجود ہیں، آسمہ ہے مری سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میم، آپ کا سوال کیا؟ میرا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اہل بیت کی حقیقت کیا ہے، وہ کون ہے، کیا ہم ان سے محبت کر سکتے ہیں؟ اور یہ جو آج کل ملک میں ہمارے جو ظلم ہو رہا ہے، کبھی بچے کے ساتھ، کبھی عورت کے ساتھ، کبھی باپ کے ساتھ، یہ کیا ہمارے لیے اس کا مطلب یہ ہم نتیجہ کر سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے واقعہ کربلا سے کوئی سبق نہیں سیکھا؟ بڑا اچھا، پہلی بچی نے سوال کیا، گھبراہٹ میری جلد بازی میں کر گئی کہ محبت کیا محبت وہ خوش قسمت روح ہے، وہ خوش قسمت انسان ہے جو ان سے محبت کرتا ہے، وہ کائنات ان سے محبت کرتی ہے، ہوائیں ان سے محبت کرتی ہے، فضائیں ان سے محبت کرتی ہے، بوڑھا آسمان ان سے محبت کرتا ہے، زمین کا ذرہ ذرہ، سمندر کا قطرہ قطرہ، بارش کا قطرہ قطرہ ان سے محبت کرتا ہے، رب ان سے محبت کرتا ہے، انبیاء کرام ان سے محبت کرتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ ان کی محبت ہماری ڈی این اے میں، ہمارے خون میں شامل ہے۔ ہم خوش قسمت ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم خوش قسمت ہے کہ ہماری تاریخ میں، ہمارے ماضی میں وہ ہیں۔ اہل بیت، اللہ کے نبی نے سمپل فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرے، جو اہل بیت سے محبت کرے گا وہ جو مجھ سے کرے گا، جو ان سے عداوت کرے گا وہ میرے سے کرے گا، اور جو میرے سے عداوت کرے گا وہ رب سے کرے گا، جو میرے سے محبت کرے گا رب سے کرے گا۔ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اہل بیت سے محبت کرنا۔ اگر کوئی کنفیوژن ہے، گرے زون ہے، تو یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے۔ اس کے لیے میں پہلے جیسے کہا ہے 2 رکعت روزانہ پڑھیں، پڑھ کے ان کو اہل بیت کی گھرانے کو پیش کریں، اور ساتھ پھر آپ 2 نفل کے ساتھ آپ سورہ کوثر کا ورد کریں، استغفر اللہ کا ورد کریں، درود پاک کا ورد کریں، اور ورد کرنے کے بعد ان کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں لائیں۔ ان کی سیرت کا زندہ جاگتا ثبوت ایک ہی اصول ہے کہ حق کے لیے مظلوم کا ساتھ دینا، اور حق کے لیے باطل کے سے ٹکرا جانا اگر ہماری زندگیوں میں آ جاتا ہے تو ہم نے عملی ثبوت دیا۔ اگر ہماری زندگیوں میں نہیں آتا تو ہم وہی ہے جب سارا کوفہ کمروں میں، گھروں میں چھپ کے بیٹھ گیا تھا۔ ہمیں کوفیوں میں شامل نہیں ہونا، ہمیں ان محبین میں شامل ہونا جو عرش عظیم میں ضیافت میں اللہ کے نبی کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ مارکہ کربلا نے اسلامی تاریخ پر کیا گہرے اثرات؟ بڑا مارکہ جو کربلا ہے نا، انسانی تاریخ پہ نہیں، اس نے اسلامی تاریخ پہ نہیں، انسانی تاریخ پہ جو سب سے بڑا جو اثر چھوڑا ہے نا، واقعہ کربلا نے چھوڑا ہے۔ کیونکہ جب آمریت آ گئی، جب خلافت میں ملوکیت آ گئی تو پورا عرب خاموش ہو گیا کہ یہی حق سچ ہے، اب یہی چلنا ہے۔ بادشاہ کا بیٹا بادشاہ، اس سے آگے پھر اس کا بیٹا بادشاہ۔ یہ ایک خاندان میں اگر چاہے کوئی فراڈی ہے، چاہے کوئی کمینہ ہے، چاہے کوئی شرابی ہے، چاہے کوئی زانی ہے، چاہے کوئی ظالم ہے، چاہے کوئی متکبر ہے، جو بھی ہے وہ باپ، اس کے لیے یہی اعزاز کافی کہ وہ بادشاہ کا بیٹا ہے۔ وہ بادشاہ اگر بادشاہ تھا تو اس کا بیٹا بھی آگے بادشاہ ہوگا۔ یہ ریت چل پڑی تھی، ملوکیت آ گئی تھی اس میں، خلافت میں آمریت آ گئی تھی، تو اگر امام حسین علیہ السلام نے کھڑے ہو کے یہ ثابت کیا کہ یہ غلط ریت پڑھ رہی ہے، یہ غلط رواج پڑھ رہا ہے، یہ غلط ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس قابل ہے امیر المومنین بننے کے، خلافت کے امیر القابل، تو اس کو چنیں۔ اگر کوئی اس قابل نہیں ہے تو اس کے خلاف کھڑے ہو کے کہیں کہ یہ بندہ غلط ہے۔ اگر وہ مسلط اندیشی جو اس وقت ایک خاموش دنیا نے اپنا لی تھی، امام حسین علیہ السلام نے اس کے خلاف جہاد کیا کہ نہیں، میں یہ نہیں مانوں گا، یہاں پہ حق کا ساتھ دینا، وہ جذبہ ہمارے یہاں بھی معاشرے میں ہونا چاہیے۔ آج بھی پوری دنیا میں کیا ہوتا ہے، جیسے امریکہ اٹھتا ہے تو روس اٹھتا ہے تو یوکرین پہ حملہ کر دیتا ہے، امریکہ اٹھتا ہے تو اس نے ایران پہ حملہ کر دیا، اور طاقتور جب کسی مظلوم پہ ظلم کرتا ہے تو باقی طاقتور ملک خاموش ہو جاتے ہیں، مسلط کا شکار ہو جاتے ہیں، خاموشی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ تو نان مسلم ہے، کم از کم جو ہمارے مسلمان ہیں، ہماری بقا اسی میں ہے کہ ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے، ہم نے کافر کا مخالفت کرنی ہے۔ تو ہمیں وہ جذبہ، وہ جو تقسیم کی تھی امام حسین علیہ السلام نے کہ جب بھی ان کی قربانی کا ذکر آئے گا تو جب ظالم ہوگا، ظالم کے ہم نے خلاف بولنا ہے، اب مظلوم کے حق میں بولنا ہے، یہی ان کی تعلیمات ہے۔ دنیا پوری میں اس وقت جو ظلم، فجر، فراڈ، جھوٹ، منافقت، ظلم کے ڈیرے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام کی، اہل بیت کی جو سبق تھا، جو کردار تھا، جو کریکٹر تھا، جو سیرت تھی، جو نظریات تھے، حق و باطل کا جو نظریات تھا، اس کو ہم نے رد کر دیا، اس کو ہم نے پیچھے ہٹ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں انصاف نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں برکت نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں باپ نہیں رہا، بیٹی نہیں، جو کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، بیٹی کو ذبح کر رہے ہیں، رشتوں کا پامال ختم ہو گیا ہے۔ کیونکہ ہم جب اخلاقیات سے ہٹیں گے، ہم اسلام سے ہٹیں گے، اسلامی تعلیمات سے ہٹیں گے، اہل بیت کے نظریات سے ہٹیں گے، تو ہم جانوریت کی طرف چلے جائیں گے۔ ہمارے اندر وہ نور، وہ روشنی نہیں آئے گی جو تہذیب سکھاتی ہے، جو اخلاق سکھاتی ہے، جو مذہب سکھاتی ہے۔ جیسے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں ہمارا معاشرہ صلح کا امن ہو جائے، ہمارے معاشرے میں صلح ہو، امن ہو، ہمارا ایک صالح معاشرہ ہو، اس کے لیے ایک ہی راستہ کہ ہم اہل بیت کی تعلیمات، ان کا کردار، ان کا کریکٹر، ان کے کریکٹر کو اپنی زندگیوں میں اگر ہم لائیں گے تو ہماری زندگی پرامن ہے۔ اگر ہم نہیں لیں گے تو یہ ہوگا کہ باپ کو بیٹی، بیٹی کو باپ، بچے کو بچہ، یہ سارے ظلم و ستم اسی طرح ہوتی رہے گی۔ یہ صرف اور صرف اہل بیت اور ان کے نظریات سے دوری کا نتیجہ ہے۔ ٹھیک ہے سر، ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک کالر موجود ہے، سلمہ ہے لاہور سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میم، آپ کا سوال کیا؟
میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اہل بیت سے جس کا محبت کا اور ان کی عزت اور تعظیم کا ہم لوگوں کو تو علم ہے، لیکن ہمیں اپنے ورد میں اور کیا رکھنا چاہیے کہ ہم لوگوں کی آنے والی نسل جو ہے وہ بھی اس پہ قائم رہے اور ہماری اولاد بھی اسی طرح ان سے محبت کرے؟ میری بیٹی نے بڑا اچھا سوال کیا. پہلے بات تو ہمیں انفرادی طور پہ، گھریلو طور پہ، اجتماعی طور پہ، معاشرتی طور پہ، ملکی طور پہ، صوبائی طور پہ، عالمگیری طور پہ ہمیں اہل بیت، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، سیدہ زہرا، بی بی زینب، بی بی، ان کے جو کردار، ان کے کریکٹر جو ہے نا، ان کو اپنی زندگیوں میں لانا. آقا کے پہلے رب کا فرمان، آقا کریم کا فرمان، اہل بیت کا فرمان، ان کے جو احکامات ہیں، ان کے جو نظریات ہیں، جب تک ہم اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے ہماری دنیا میں امن قائم نہیں ہوگا. ہمیں کیا چاہیے سیدھی میں جیسے کہ انفرادی طور پہ، گھریلو طور پہ، معاشرتی طور پہ ان نفوس قدسیہ نیک ہستیوں کے کردار، کریکٹر، نظریات کو اپنے بچوں میں لانا چاہیے. ملکی طور پہ، اجتماعی طور پہ ہمیں ایسی نصاب، ایسی چیزیں کریٹ کرنی چاہیے تاکہ اس سے پتہ چلے یہ کون عظیم لوگ تھے، یہ عام لوگ نہیں تھے. اگر ان کو اگر ہم رول ماڈل کے طور پہ پیش کرتے ہیں، ہمارے بچے جب ان کو رول ماڈل کے طور پہ اپنائیں گے تو ان کی زندگیوں میں وہی نظریات آئیں گے. جب ہمارے بچوں کے رول ماڈل کچھ اور ہوں گے، یورپ کے ہوں گے، جب پب گیم کے کریکٹر ہوں گے تو پھر انہیں کو فالو کریں گے. ہمیں ان کے کردار کو اپنی زندگی میں لانا، اور ساتھ سورہ کوثر کثرت سے پڑھنی ہے، درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے، نادیلی کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، درود پاک کثرت سے کرنا ہے، سورہ مزمل، قرآن پاک سارا، اور 2 نفل روزانہ آپ نے ان کو پیش کرنے ہیں. بہت سارے لوگ یہاں یہ سوال کرتے ہیں کہ محرم کے دنوں میں ہم کیا صدقات دیں تاکہ ہماری زندگیوں میں کامیابی آ جائے، ہماری زندگیوں میں برکت آ جائے، ہماری زندگیوں میں جو بے برکتی ہے، بیماری ہے، پریشانی. تو پہلی بات تو کہ صدقہ آپ کسی کو بھی دے دیں. آسان جو میں کہتا ہوں، 1 کلو گندم لیں، 1 کلو چاول لیں، 1 کلو کالے چنے لیں، 1 کلو گندم، 1 کلو چاول، 1 کلو کالے چنے لیں. ان پہ یا رزاق کو یا باسط ہو 1000 بار پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اس کے 10-11 پیکٹ بنا لیں. روزانہ نماز فجر کے بعد جا کے پرندوں کو ڈالیں. میں نے دیکھا کہ جس بندے نے یہ کام کیا ہے، یا گھریلو عورتیں کیا کریں کہ گھر میں جو بچا کچا کھانا ہے وہ سکوٹی گاڑی یا دائیں بائیں دینے کے بجائے 2 کنالیاں، 2 برتن گھر میں رکھے، ایک میں پانی ڈال لیں، ایک میں آپ رات کا جو کھانا ہے وہ پرندے کھا لیں، ان کے معدے ٹھیک ہوتے ہیں، ان کو دے دیں. یا پھر دانہ یا گندم ہے، چاول ہے، باجرہ شجرہ، وہ اس پہ ڈالتی رہیں تاکہ جب رب کی مخلوق کھائے گی تو پھر آپ پہ بھی برکت آئے گی. یہ آپ صدقہ گندم، چاول، کالے چنے دے سکتے ہیں. جو مخیر حضرات ہیں انہیں چاہیے کہ راشن کے جیسے اب رمضان میں بانٹتے ہیں، یہ بھی مہینہ برکت کا، اللہ کا مہینہ ہے، تو آپ اس خیال کے ساتھ پانی کے سبیلے لگائیں، اس خیال کے ساتھ لوگوں میں کھانا بانٹیں کہ جب کربلا میں واقعہ پیش ہو تو آپ کو پانی بند کر گیا اور وہ جو قافلہ جانسار تھے بہت ساری مشکلوں سے گزرے. اگر آپ اس خیال، ان کا درد فیل کرتے ہوئے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، لوگوں کو راشن دیتے ہیں، پانی کے سبیلے لگاتے ہیں، تو یقیناً یہ کہیں نہ کہیں ہمارے اعمال میں صالح عمل کے طور پہ لکھا جائے گا. اور ہمارا اگر جو روزے بشر ہم اس قافلے میں شامل ہوں گے کہ یہ ان سے محبت کرتے تھے. لہٰذا ہمیں لوگوں میں یہ راشن کے حوالے سے بانٹنا ہے تاکہ ہماری زندگیوں میں آسانی اور کامیابی آ سکے. ٹھیک ہے سر، ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، علی ہے مری سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سر آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال ہے اہل بیت سے ہماری محبت کتنی ضروری ہے، اور آج بھی دنیا میں جہاں آگ کی آواز اٹھتی ہے تو امام حسین کا نام ضرور آتا ہے، حسینی لشکر کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے. یہ جو آج کل یزیدیت کا دور ہے، اس میں آگ کی آواز نہ اٹھانا کیا اہل بیت کی تعلیمات کے منافی؟ بڑا اچھا میرے بھائی نے سوال کیا ہے کہ پوری دنیا میں یزیدیت پھیلی ہوئی ہے. یزیدیت کیا ہے کہ جو ظالم ہے، جو طاقتور ہے، جو اس کو سارا کچھ، وہ لائسنس ٹو کل رکھتا ہے. جو طاقتور ہے، جو ظالم ہے، جس کے پاس فوج ہے، جس کے پاس اسلحہ ہے. اس کی زندہ مثال آپ نتنیاہو دیکھ لیں، چھوٹا سا ملک ہے، وہ نجائز بچہ جو امریکہ کا، جب اس کا دل کرتا تھا اٹھ کے ادھر چلا گیا، ادھر چلا گیا، ادھر چلا گیا. تو وہ جو چراغ جلایا تھا کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے، انہی کے لمبردار، انہی کے ماننے والے، انہی کے چاہنے والے ایران پہ جب حملہ ہوا تو اس کو وہی زوم تھا جیسے یزید کو تھا، یا شمر کو تھا، یا اس وقت کے ملوکی عمروں کو تھا کہ ہم طاقتور ہیں، ہم مضبوط ہیں، ہم جو چاہیں کر لیں گے. انہوں نے طاقت کے زور پہ جب حملہ کیا، اگر اس دن امام حسین علیہ السلام واقعہ کربلا میں وہ چراغ، وہ روشنی، وہ دیپ نہ جلاتے، وہ جھنڈا کھڑا نہ کرتے تو تاریخ انسانی نے بدل جانا تھا. تاریخ انسانی میں جب بھی کوئی ظالم کھڑا ہوتا، جب بھی کوئی عامر کھڑا ہوتا، جب بھی کوئی ڈکٹیٹر کھڑا ہوتا، جب بھی کوئی طاقتور کھڑا ہوتا تو کہا ریت بن چکی ہونی تھی کہ یہ اس کو حق ہے، طاقتور کو، ظالم کو، ڈکٹیٹر کو حق ہے وہ اپنی مرضی کرے. جیسے تاریخ کے دامن میں پہلے اس کے بعد بھی ہوتا رہا ہے کہ جو طاقتور اٹھتا ہے، چاہے چنگیز خان ہے، چاہے لاکو ہے، چاہے تیمور ہے، یا کوئی میسولینی، نپولین، دنیا بھر میں جب ڈکٹیٹر اٹھتا ہے وہ کہتا ہے میرے پاس طاقت میں کروں گا. حالیہ دور میں اگر وہ واقعہ کربلا سے روشنی لی اہل ایران نے، اور ان کے اوپر ظلم، ان کے اوپر جبر، ان کے اوپر بمباری ہوتی رہی، لیکن وہ ڈٹے رہے. اگر اس دن امام حسین علیہ السلام وہ چراغ روشن نہ کرتے تو آج یہ ہمت نہ ہوتی. یہ اگر دنیا بھر میں کوئی تحریک اٹھتی ہے، دنیا بھر میں اگر
کوئی جہادی اٹھتا ہے دنیا بھر میں، جب کوئی ظلم کے خلاف آواز اٹھتی ہے تو اس میں امام حسین علیہ کی آواز شامل ہوتی ہے، اور جب بھی کوئی یزیدی اہلکار، یزیدی پرکارہ، جب بھی کوئی یزیدی رکن دنیا میں کوئی ظلم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے مقابلے پہ جب کوئی آواز اٹھتی ہے، اگر امام حسین علیہ السلام اٹھے تھے ان کی آواز اس میں بلند ہوتی تاکہ اس کا مقابلہ کر سکے. لہٰذا دنیا بھر میں کوئی بھی تحریک جب جنم لے گی، دنیا بھر میں کوئی تحریک جب بنے گی، کوئی جماعت بنے گی ظلم کے خلاف، بغاوت کے خلاف، آمر کے خلاف، ڈکٹیٹر کے خلاف، تو اس کے لیے مشعل راہ وہی ہوں گے امام حسین علیہ السلام، جنہوں نے روزے کربلا کے میدان میں وہ شمع روشن کی، وہ کردار روشن کیا، وہ دیپ جلایا، وہ چاند ستارے، وہ سورج طلوع کیا کہ قیامت تک جہاں ظلم ہوگا، جہاں جبر ہوگا، جہاں زیادتی ہوگی، ان کی روشنی، ان کے نور سے وہ گھٹا ٹوپ اندھیرے دور ہوتے رہیں گے. لہٰذا آج ہمیں اپنی زندگیوں میں امام حسین علیہ السلام کا وہ جذبہ، وہ کریکٹر، وہ کردار، مظلوم کی مدد، اور دوسری بات ہے کہ حق کی آواز، اور تیسری بات ہے عامر کے خلاف کھڑے ہونے کے جذبے کو لانا پڑے گا. تب بھی ہم ان کے وارث ہیں. یہاں پہ دو نظریات ہیں، ایک ہے باطل شر، ایک ہے حق. اگر ہم باطل کا ساتھ دیتے ہیں، شر کا ساتھ دیتے ہیں، ہم یزید کے پیروکار ہیں. اگر ہم حق کا ساتھ دیتے ہیں، مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں، عامری کے خلاف بولتے ہیں، تو ہم امام حسین علیہ السلام کے مددگار ہیں یا اس کے فوجی ہیں. اب ہمیں خود فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم حق کا ساتھ دیتے ہیں یا کفر کا ساتھ دیتے ہیں. ہمیں ہر حال میں حق کا ساتھ دینا ہے، کفر کی مخالفت کرنی تاکہ اس دنیا میں بھی ہماری جان چھوٹ سکے اور اگلے جہاں بھی ہماری جان چھوٹ سکے. بہت سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ برکت دی، یہ سعادت دیتا ہے، ہم امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنائیں. ہمارے ساتھ یہاں پہ کالر موجود ہیں بازار خان پاک پتن سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر، آپ کا سوال کیا؟ بٹی صاحب سے کہنا، میں آپ کا شاگرد ہوں، آپ کے آستانے پر آیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ بابا فرید کو میرا سلام کہنا، میں نے سلام کہا ہے لیکن کوئی جواب بابا صاحب نے نہیں دیا. میں نے 7 مرتبہ وہاں سورۃ مزمل بھی پڑھی ہے. میں اپنے بیٹے سے ختم کروں گا. پہلی بات یہ کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ بابا فرید پہ گئے. جب بھی کوئی سالک، جب بھی کوئی طالب علم، جب بھی کوئی مسافر، جب بھی کوئی نیا بندہ جب کسی صاحب مزار سے رابطہ کرتا ہے، فیض کچھ کرتا ہے، تو اگر اس کی حاضری وہاں پہ نہیں ہوئی، اگر اس کو جواب نہیں ملا تو اپنا محاسبہ ضرور کرے کہ خدا نہ کرے. اچھا، دنیا میں 2 قسم کے انسان ہیں. ایک عام انسان ہے، جب اس کی کوشش کامیاب نہیں ہوتی تو وہ دیکھتا ہے کہ فلاں 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 کس کا قصور ہے. سمجھدار بندہ فوری اپنا محاسبہ کرتا ہے، خدا نہ کرے میری عبادت میں، میری ریاضت میں، میرے مجاہدے میں، میرے سینے میں وہ کینہ، کوئی بغض، کوئی حسد، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس کی وجہ سے میری ریاضت، میرا سلام، میری عبادت قبول نہیں ہوئی. آپ بار بار سلام کرتے رہیں. بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مرید ہیں، اور خواجہ معین الدین چشتی عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ چشت کے بنی ہیں. تو بابا فرید جو ہیں صدیوں سے کتنی، یہ جو اجودن جو یہ شہر تھا بابا جی کے آنے سے پاک پتن ہو گیا، تو یہاں پہ ہر دور میں سالکین، طالبین، روحانی مسافر جا کے اپنی پیاس بجھاتے رہیں. آپ بار بار کوشش کرتے رہیں، بار بار کوشش کرتے رہیں. وہ مسیحا ہیں، وہ نیک ہیں، وہ غریبوں کے ہمدرد ہیں، وہ ساری زندگی لوگوں کا ساتھ دیتے رہیں. جب آپ بار بار کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ کو آواز بھی آئے گی، آپ کو برکت بھی ملے گی، اور انشاءاللہ سے وہ آپ کے سلام کا جواب بھی دیں گے. ٹھیک ہے سر، ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، حبیب الرحمان ہے مظفر گڑھ سے. سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. سر آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے، میں بہت کوشش کرتا ہوں، وظائف بھی پڑھتا ہوں کافی، تو میں ناکام رہتا ہوں. مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا، نہ کوئی مجھے عقدہ کشی ہو رہی ہے. میرا یہ سوال ہے، میں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں میں وہ کروں تو. ہمارے بالکل ٹھیک ہے بھائی جان. پہلی بات یہ بہت سارے لوگوں کا سوال ہے، بہت سارے لوگوں کا کوشچن ہے. بہت سارے لوگ یہ بار بار سوال کرتے ہیں کہ میں نے وظیفے کر لیے، میں نے چلے کر لیے، میں نے پڑھائیاں کر لی، ایک پہ ایک چلہ، دوسرے پہ دوسرا چلہ، تیسرے پہ تیسرا چلہ، وظیفے اثر کیوں نہیں کرتے، چلہ اثر کیوں نہیں کرتا، میری پڑھائی کام کیوں نہیں کرتی. پیارے بھائی جان، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جب فرسٹریشن، ڈپریشن، انگزائٹی میں آتے ہیں تو اپنے باطنی اضطراب کو دور کرنے کے لیے فوری طور پہ ذکر اذکار تسبیحات کی طرف جاتے ہیں، اور ان کو شک پڑتا ہے کوئی جادو، کوئی نظر بد کو ٹونا ہو گیا. اس میں کوئی شک نہیں، نظر بد جادو ٹونا ہوتا ہے. اگر آپ ذکر اذکار کر رہے ہیں تو فوری طور پہ اگر آپ جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کوئی تسبیح کام نہیں کرتی، ڈاکٹر کہتا ہے خوراک ڈبل کر دیں، خوراک چینج کر دیں. اگر آپ اپنی ذکر اذکار تسبیحات میں استغفر اللہ شامل کر لیں، کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حضرت نوح سے کہا تھا کہ اے نوح، اگر تم چاہتے ہو تم پہ بارشیں برسیں، تمہارے باغ پھلے پھولیں، تمہاری اولاد پھلے پھولیں، تو تم پہلے استغفار کرو، معافی مانگو میرے سے. اور جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کہا تھا کہ اللہ تو ہی پاک پروردگار ہے، میں ہی گناہ گار ہوں. جب کوئی انسان اس کا وظیفہ، اس کی تسبیح، اس کی پڑھائی کام نہ کرے تو پہلا کام کرے استغفار، اللہ سے معافی مانگے، اللہ میاں
مجھے معاف کر دے, میری کوئی کمزوری, میری کوئی سستی, میری کوئی کوتاہی اگر ہے تو فوری خدا کے لیے اس کو معاف کر دے اور مجھے وہ طریقہ سکھا دے. میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ نے اللہ سے وہ طریقہ سکھا, اللہ میاں مجھے طریقہ نہیں آتا, مجھے طریقہ سکھا دے. استغفار شامل کریں, درود پاک شامل کریں. پھر اس کے بعد یہ بڑے پیارے مہینے اگر آپ سورہ کوثر پڑھتے ہیں 500 بار, 300 بار یا 1000 بار, اور نادیلی صغیر اگر آپ پڑھتے ہیں اس مہینے میں, اور سورہ مزمل پڑھتے ہیں, پورا قرآن پاک پڑھتے ہیں, صدقہ خیرات کرتے ہیں, کوئی نوافل پڑھتے ہیں, 2 نوافل اہل بیت کو پیش کرتے ہیں, تو یہ وہ ادائیں ہیں, یہ وہ کوششیں ہیں جس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کی پڑھائیاں قبول کرتا ہے, اللہ آپ کی پڑھائی قبول ہوتی ہے. اور پھر انشاءاللہ آپ جو تسبیح کرتے ہیں, وظیفہ کرتے ہیں, پورا ہو جاتا ہے. ہمارا کام ہے دستک دینا, ہمارا کام ہے گھنٹی مارنا رب کو, دستک دیتے رہیں. کتنے بڑا برا بندہ آخر تنگ آ کے نا بندہ کہتا کھولو یاد دروازہ, ایک کون ہے تکی منگتا ہے. اس طرح جب گھنٹی مارتے تو 4-5 دفعہ آپ اگنور کرتے, آخر کہتے گھنٹی اٹھا کے یار کی کہا گل کی ہے. دیتے رہیں دستک. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے نا, وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, میرا ذکر کثرت سے کرو لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اور سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ مَخْرَجًا, جو میرے پہ توکل کرتا ہے میں اس کو ہر قسم کی تنگی سے نکال کے بے شمار رزق وہاں سے دیتا ہوں جہاں سے تمہیں گمان بھی نہ ہو. توکل کرنا ہے رب پہ, یقین کرنا ہے, استغفار کرنا ہے. استغفار کرنے کے بعد پھر جب ہم دعائیں کریں گے, وظیفے کریں گے, وظیفوں میں جان بھی پڑے گی اور اللہ ہماری بات بھی سنیں گے. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے, ناصر ہے نواب شاہ سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, آپ کا سوال کیا ہے؟ میں نے سوال تو نہیں ہے, کچھ وہ دعاؤں کے لیے کہنا ہے سر سے, گھریلو پریشانی ہے, دعا کے لیے کہنا ہے. ٹھیک ہے. میرا رب بڑا رحیم کریم ہے. رب کہتا ہے نا کہ جیسے کہتے ہیں آقا کریم فرماتے ہیں یہ رب کا مہینہ محرم, تو میں اللہ سے اس دعا کے ساتھ, اللہ میاں تیری شان بلند, تو کائنات اکلوتا وارث, تو تقدیر بھی بدل دیتے. تو نے تقدیر بدلی تھی نا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں, جب بچی ایک عورت نے کہا تھا مجھے بیٹا دو, تو آپ اللہ نے کہا تھا بیٹا نہیں ہے, اور بعد میں کہ ولی نے جب دعا دی تو بیٹا اس کو ہو گیا. تو اپنی تقدیر بدل. اللہ میاں تو اپنی شان کے مطابق, ہم بڑے کمزور ہیں, ہم بڑے گناہ گار ہیں, ہم بڑے بے صبر ہیں, ہم بڑے کمزور ہیں, چھوٹی سی بات پہ ہم پریشان ہیں. اللہ میاں ہمیں ہماری, پھر تو خود وعدہ کرتا ہے میں کسی انسان کو اس کی گنجائش سے زیادہ, اس کی ہمت سے زیادہ اس پہ ازمائش نہیں ڈالتا. اللہ میاں ہم بڑے کمزور ہیں, ہمارے اوپر کوئی ازمائش, ہمارے اوپر کوئی امتحان ہم کوئی نہ ڈالنا, ہم بڑے کمزور ہیں. ہمارے وہ سارے دیکھنے والے, کسی کو اولاد کا مسئلہ ہے, کسی کو رزق کا مسئلہ ہے, کسی کو جادو کا, جنات کا, ٹونے کا, ڈپریشن کا, انگزائٹی کا, فرسٹریشن کا, نوکری کا, شادی کا, اولاد کا, کاروبار کا, اولاد کی بے بسی کا, اولاد کی نشے میں پڑ گئی, کوئی بھی مسئلہ ہمارے گھروں میں بے برکتی آ گئی, پریشانی آ گئی. اللہ تو اپنے محبوب کے صدقے, اپنی شان کے صدقے ان گھروں میں خوشیاں لا. ہمارے جو بھی دیکھنے والے, جو نہیں دیکھنے والے, اللہ میاں جو بھی دنیا میں اس دھرتی پہ کوئی پریشان بیٹھا, ان سب کی پریشانیاں دور فرما. اپنے محبوب کے صدقے, اپنی شان کے صدقے ان کی لائف میں وہ آسانیاں لا, وہ خوشیاں لا, تاکہ ہر بندہ خوش ہو سکے اور وہ اپنی زندگی کو آسانی سے جی سکے. سر تھینک یو سو مچ آج آپ کے اس ٹائم کے لیے, اور واقعہ کربلا کے بارے میں آج سر نے ہمیں بہت زیادہ انفارمیشن دی ہے, اور جو ہم لوگوں کے لیے ایک اسلامی تعلیم کے حساب سے بہت زیادہ ضروری بھی ہے کہ ہم سب کو ان سارے ifs and buts کا پتہ ہونا چاہیے, کیا واقعات تھے, کیا قربانیاں دی ہیں. اور اس کے علاوہ ہم لوگوں کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے سیم اسی ٹائم پہ 7 سے 8 بجے لائیو کالز کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.